بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه. السلام على خليل الله ونجيبه. السلام على صفي الله وابن صفيه. السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك. الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك. جنہوں نے حسین مولا کو شہید کیا انہوں نے اے اللہ تجھے ناراض کیا، تیرے نبی کو ناراض کیا، اور اہل شقاق اور اہل نفاق منافقین کی انہوں نے پیروی کی. وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا. لیکن حسین مولا نے نہایت صبر کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کیا، محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه. تیری اطاعت کرتے ہوئے اپنا خون قربان کر دیا. واستبيح حريمه. اللهم لعنهم لعنا وبيلا. قاتلان امام حسین پہ لعنت بے شمار.
اللهم لعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء. أشهد أنك أمين الله وابن أمينه. عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. أشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله. مولاي یا مولا، میں گواہی دیتا ہوں اے مولا حسین، کربلا آنا آپ کا اللہ کے ساتھ وعدہ تھا، آپ نے اس کو پورا کر دیا اور خدا کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے. حتی اتاک الیقین. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آپ نے اپنے آخری سانس تک جہاد کیا یہاں تک کہ رب اکبر کی ندا آئی، اے نفس مطمئنہ آ جائیے. فلعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت به. مولا آپ کو شہید کرنے والوں پہ لعنت ہو. مولا آپ پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت ہو. مولا خدا ان لوگوں پہ بھی لعنت کرے جو تیری شہادت کا سنتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں. ولعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. اللہم انی اشہدک انی ولی لمن والا. پروردگارا تیری کریم ذات کو میں گواہ ٹھہراتا ہوں، جو میرے مولا حسین کا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں. انی ولی لمن والا وعدو لمن عادا. بأبی انت و امی یا ابن رسول. میرے ماں باپ قربان ہوں اے فرزند رسول، لیکن میں کون ہوں کہ اپنے ماں باپ قربان کروں؟ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم، حضرت نے جناب ابراہیم کو ایک زانوں پہ بٹھایا ہوئے اور دوسرے زانوں پہ حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے،
کبھی ابراہیم کے بوسے لیتے ہیں اور کبھی جناب سید الشہداء کے بوسے لیتے ہیں۔ فنزل جبرائیل الامین، جبرائیل نازل ہوئے، سلام دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر قربان کرنا ہوگا اور آپ کے پاس ایک رہے گا، یا تو ابراہیم رہے گا یا حسین رہیں گے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے جناب ابراہیم کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ سید الشہداء کی طرف دیکھا، پھر روتے ہوئے فرمایا ابراہیم کو میں اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں۔ تو چند ہی دن گزرے تھے، جناب ابراہیم فوت ہو گئے، تو رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے حسین وہ شخصیت ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ بے ابی انت و امی یا ابن رسول اللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسك من مدلهمات من ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة۔ مولا میری مدد ہمیشہ آپ کے لیے آمادہ ہے، حتیٰ یأذن اللہ لکم فمعکم معکم لا مع عدوکم۔ مولا آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی شاہدکم وغائبکم وظاہرکم وباطنکم، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ معلوم ہے اور مومنین عزاداران نے امام حسین سن چکے ہیں کہ زندان شام میں جو ہی پہنچے ہیں اور گریہ وزاری بکا ہیں، اور وہ لوگ ملعونین کفار خوش تھے اور ناچ رہے تھے اور طبل بجا رہے تھے، اور بیبیاں رسول زادیاں رو رہی تھیں بے پردہ، اور جس زندان میں رکھا گیا تھا وہ ایک خراب گھر تھا کہ جس کی چھت بھی نہیں تھی، اور جس نے
جس گھر میں اور جس جگہ پر اور اسی خرابے میں، جس کو خربہ شام کہتے ہیں عربی میں، خربۃ الشام، اس میں بیبیوں کے رنگ جل گئے تھے، بیبیوں کے رنگ بھی جل گئے تھے، اور اصلاً وہاں چھاؤں نہیں تھی، دھوپ تھی۔ اور جس طرح آپ نے سنا کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا بی بی بہت روتی تھیں، بہت روتی تھیں، اور جو ہی بی بی بھی روتی تھیں، بی بی کے ساتھ باقی بیبیاں بھی بہت روتی تھیں۔ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا چھوٹی بچی ہیں جن کا سن تقریباً 3.5 سے 4 سال تک ملتا ہے، اور اپنے بابا کو اتنا روئیں، بین کیا، روئیں، اور باقی بیبیاں بین کرتی تھی، روتی تھیں، اور ان بیبیوں کی رونے کی آواز جب پہنچتی ہے یزید تک تو یزید پوچھتا ہے یہ کیوں، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ قیدی رو رہے ہیں، ان کے بچے رو رہے ہیں۔ حسین کی ایک چھوٹی بیٹی ہے جو تقریباً 4 سال کی ہے، اور وہ بابا بابا کر کے رو رہی ہے۔ تو یزید نے حکم کیا کہ تشت میں حسین کا سر رکھ کے اوپر کسی غلاف کے ساتھ ڈھانپ کے لے جایا جائے۔ تو عزیزو، ڈھانپ کے مولا کا سر لے آیا گیا، اور جو ہی بی بی کے سامنے رکھا گیا، اور بی بی رقیہ نے جو ہی دیکھا، کپڑا ہٹایا اور اپنے بابا کے منہ پہ منہ رکھا، اور بین کرتی رہی، بابا بابا کر کے روتی رہی۔ اور کچھ ہی دیر بعد سید الساجدین بی بی عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اشارہ فرما کے کہتے ہیں کہ ہاں اٹھا لیجئے، رقیہ اس جہان سے رخصت ہو گئی۔ عزادارو، جناب رقیہ شہید ہوتی ہیں زندان شام میں، اور پھر ایک خاتون کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے آپ اس بچی کو غسل دیجئے۔ وہ خاتون جو ہی آتی ہے اور کپڑے اتارتی ہے، بی بی کا قمیص اتارتی ہے تاکہ غسل میت مکمل کرے، لیکن جو ہی بچے کا جسم دیکھتی ہے کہ بچے کا جسم اور پسلیاں تقریباً ساری نیلی نیلی ہو چکی ہوتی ہے، وہ خاتون کہتی ہے میں تو غسل نہیں دوں گی اس بچے کو۔ سیدہ عقیلہ بنی ہاشم پوچھتی ہیں کیوں نہیں غسل دے گی اس بچے کو؟ وہ عرض کرتی ہے شاید یہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کی تو ساری پسلیاں نیلی ہو چکی ہیں۔ تو سیدہ عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ رو کے فرماتی ہیں نہیں نہیں، یہ بنی امیہ کے تازیانوں کی وجہ سے، بنی امیہ کے تازیانوں کی وجہ سے انہوں نے اتنا ظلم کیا اس بچی پہ کہ صغر سن بچی کا بچپنا بھی ان کو نہ سوجھا، اور اتنا مارتے رہے، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ تو عزیزو، سیدہ رقیہ کی وہاں شہادت ہوتی ہے اور دفن ہوتی ہیں، اور اس کے بعد واقعہ جو ہے جناب ہند کہ جو زوجہ ہے یزید کی، اور انہوں نے پرورش پائی تھی مولا علی کے گھر، ہند کہ جو یزید کی زوجہ ہے مولا علی علیہ السلام کے گھر پرورش پائی تھی، اور وہاں بطور نوکرانی رہی تھی، اور پھر امام حسن علیہ السلام کے گھر بھی رہی ہیں۔ تو جب یزید کے والد کو پتہ چلا تو اس نے اس خاتون کو اٹھا کے یزید کے ساتھ شادی کر دی تھی۔ تو یہ خاتون جانتی تھی، سیدہ زینب کو بھی جانتی تھی، بی بی ام کلثوم کو بھی جانتی تھی، ابوالفضل عباس کو بھی جانتی تھی، تمام گھر والوں کو، چھوٹوں بڑوں کو جانتی تھی۔ لیکن جب اس کو خبر ملتی ہے کہ قیدی آئے ہوئے ہیں، تو جب پہنچتی ہے وہاں کرسی اٹھوا کے، سجھی ہوئی کرسی اٹھوا کے وہاں پہنچتی ہے، تو دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے من ای بلاد انتم، کس شہر سے ہو تم؟ تو بی بی نے بتایا من المدینہ، ہم مدینے سے ہیں۔ تو جو ہی مدینے کا لفظ سننا تھا، جناب ہند نیچے کرسی سے اتر کے بیٹھ جاتی ہیں مٹی پہ، اور جو ہی بی بی دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں
مٹی پہ بیٹھ گئی ہو، اپنی کرسی کو چھوڑ دیا ہے، کیوں؟ تو رو کر کہتی ہے سلام ہو مدینہ میں رہنے والوں پر۔ ہاں، کس کو جانتی ہو مدینہ میں؟ کہتی ہے میں علی کے گھرانے کو جانتی ہوں۔ وہاں کس کو جانتی ہو؟ میں زینب عقیلہ بنی ہاشم کو جانتی ہوں، میں ابوالفضل عباس کو بھی جانتی ہوں، میں حسین کو بھی جانتی ہوں۔ بتاؤ علی کے گھر کی کیا خبر ہے؟ ان کے بچوں کی کیا خبر ہے؟ زینب عقیلہ کی کیا خبر ہے؟ تو بی بی نے فرمایا ابوالفضل عباس کا پوچھا ہے، تو ابوالفضل عباس زمین کربلا پہ بے سر خاک و خون میں تھا، حسین بھی وہیں شہید ہو گئے، علی کا گھرانہ مدینے میں ہم نے چھوڑا گریہ و زاری کرتے ہوئے، بہن کرتے ہوئے، اور زینب کے بارے پوچھا اور کلثوم، یہ میری بہن کلثوم ہے، وہاں انا زینب اجرکم اللہ، اور میں زینب المصائب ہوں۔ اس کے بعد اس خاتون نے اب دیواروں میں ٹکرے ماری، پتھر اٹھائے، سر میں مارے، لہو لہان ہوئی، گریہ کیا، وہاں غش کھا گئی اور گر گئی، اور پانی لایا گیا، چھڑکا گیا، یہ اٹھتی ہیں۔ اس کے بعد اسی حالت میں کہ بغیر چادر کے یزید کے دربار میں جاتی ہیں، اور دیکھتا ہے جو ہی یزید کہ ہند یہ میری زوجہ کیسے ادھر آ گئی ہے مجلس عام میں، اور چونکہ وہاں دربار بھرا ہوتا ہے، تو وہاں یہ ہند کہتی ہیں کہ تمہیں اخذتک الحمیہ علیہ، اپنی زوجہ پر تمہیں غیرت آ رہی ہے، مگر رسول زادیاں بے پردہ، میں تب تک گھر نہیں جاؤں گی جب تک ان کو لے کر نہیں جاؤں گی۔ تو عزادارو، اس خاتون نے بیبیوں کو ساتھ لیا، اجازت لی یزید سے، بیبیوں کو ساتھ لیا، سید السجاد کو ساتھ لیا، اور اپنے گھر لے گئی۔ اور وہاں جب پہنچے تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے 7 دن تک جو ہے اپنے بھائی کے عزا، مجلس عزا قائم کرنے کا اعلان کیا، چونکہ یزید نے بہت جلدی ان کو آزاد کر دیا تھا، چونکہ فضا بالکل یکسر تبدیل ہو چکی تھی۔ جس کو پتہ چلتا جا رہا تھا کہ فرزند رسول شہید ہو گئے ہیں، حسین شہید ہو گئے ہیں، تو بالکل منقلب ہوتے جا رہے تھے لوگ، اور یزید کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ تو اس نے فوراً آزاد کرنے کی جو ہے وہ خبر سوچی، اور ان کو کہا کہ آپ لوگ آزاد ہیں، ادھر شام میں رہنا چاہتے ہیں تو شام میں رہیں، اور اگر واپس جانا چاہتے ہیں تو واپس رہیں۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا میرے 3 مطالبات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم 7 دن اپنے بابا کا ماتم کریں گے، مجلس عزا بپا کریں گے۔ تو 7 دن وہاں رہے مجلس بپا کی۔ 8ویں دن یزید نے بلایا اور کہتا ہے کہ پلان بھی ہیں، ہر چیز ہے، اونٹ ہیں، اور کچھ لوگوں کو بھی ساتھ بھیجا، ان میں سے ایک نعمان بن بشیر، کہ ان کو لے جائیے، چھوڑ آئیے، یہ مدینہ جانا چاہیں مدینہ لے جائیے، کربلا جانا چاہیں کربلا لے جائیے۔ تو سید الساجدین نے اپنی پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی اماں ہمیں کربلا جانا ہوگا یا ہمیں مدینہ جانا ہوگا؟ تو جناب زینب کبریٰ نے کربلا جانے کو پسند فرمایا کہ ہم کربلا جائیں گے، جن کو ہم بے سر چھوڑ کے آئے ہیں، ہم جائیں گے، ان کا ماتم کریں گے، ان پہ گریہ کریں گے۔ تو عزادارو چل پڑے کربلا کی جانب، اب سر ان کے پاس ہیں اور کربلا کی جانب رواں دواں ہیں۔ کتنے دن لگے ہوں گے زینب عقیلہ کو اور امام سجاد علیہ السلام کو، اور لے کر آ رہے ہیں، سر لے آئے، اور آ کر کربلا میں یا تو یہ 40 کے 1-2 دن بعد میں پہنچے، 2-4 دن، یہی دن ہیں کہ چونکہ علماء بے ضبط اس چیز پر جو ہے وہ فوکس نہیں کرتے کہ کون سا دن تھا جس دن وہ پہنچے ہیں۔ البتہ جو ہی پہنچے ہیں وہاں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جو صحابی رسول ہیں، اور ان کے ساتھ بنی ہاشم
اور کچھ اصحاب پیغمبر وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ گریہ و زاری کا مقام تھا۔ جو ہی جابر کو کہا گیا کہ دور سے سایہ نظر آ رہا ہے، تو جابر نے کہا دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی ہوں، تاکہ ہم کوئی جائے پناہ تلاش کر لیں۔ تو آدمی گیا، روتا ہوا فوراً واپس آیا، کہتا ہے نہیں جابر، اے جابر، نہیں، یہ عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی نہیں ہیں، بلکہ سید الساجدین ہیں، اپنی پھوپھیوں سمیت شام سے واپس کربلا آ گئے ہیں۔ تو عزیزو، جناب جابر ننگے پاؤں تھے، پہنچے، چوں ہی دیکھا سید الساجدین کو، پاؤں پہ گر پڑے، ان کو بابا کا پرسہ پیش کیا، اے سید الساجدین، آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ، اے سید الساجدین، آپ کو آپ کے چچاؤں کا پرسہ، آپ کے بابا کے انصار کا پرسہ، اور روتے رہے جابر، اور روتے رہے۔ تمام بیبیاں اور سید الساجدین قبر مولا حسین پر پہنچے، بیبیاں آئیں، بی بی زینب بھی آئیں، بیبیاں گرتی گئی مولا کی قبر پہ، لکھا ہوا تھا ہذا قبر حسین ابن ابی طالب الذي قتل عطشانا وحیدا فریدا، یہ اس مظلوم کی قبر ہے کہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا۔ بیبیاں آئیں، بین کیے، گریے کیے، امام زین العابدین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ 3 دن ہم یہاں پہ رہیں گے۔ 3 دن عزیزو، امام سجاد علیہ السلام اور بیبیاں اور بنی ہاشم وہاں پہ کربلا میں رہے۔ فزجت الارض بالبکا، زمین کربلا گونج رہی تھی گریہ و بکا سے۔ بیبیاں تھیں جو رو رہی، بچے تھے جو رو رہے تھے، بنی ہاشم تھے جو رو رہے تھے، رونے اور گریہ کرنے اور بین کی آوازیں تھیں جو بیبیاں بین کرتی تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسے ایسے بین کرتی تھیں بیبیاں کہ دل اور جگر پھٹتا تھا، اتنے دردناک بین تھے بیبیوں کے۔ مگر کیوں نہ ہو، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا اور کسی کا شیر خوار ظلم کے ساتھ شہید ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کچھ دیر بعد اپنے بھائی حسین کی قبر پہ ارد گرد چکر لگانا شروع کیا۔ تو باقی بیبیوں نے پوچھا، بی بی اما تردین فشیئن، کچھ چیز چاہیے؟ تو بی بی نے کہا چلتے ہیں ابو الفضل عباس کی قبر پہ۔ تو اس کے بعد بیبیاں چلی گئیں جناب ابو الفضل کی قبر پہ، مولا عباس کی قبر پہ، وہاں گئیں، گریہ و بکا ہوا۔ اس کے بعد واپس آئیں اور ہر بیوی کوئی اپنے بیٹے کی قبر پہ، کوئی اپنے بھائی کی قبر پہ، کوئی اپنے شوہر کی قبر پہ۔ لیکن عقیلہ بنی ہاشم کے بارے میں روایت ہے، بی بی زینب کبھی ایک قبر سے اٹھتی ہے، دوسری پہ بیٹھتی، دوسری پہ اٹھتی ہے، تیسری پہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 3 دن مکمل کرنے کے بعد جب چوتھا دن آیا تو فنادى السید الساجدین للرحیل، تو سید الساجدین نے فرمایا ارتحلوا، ابھی ہمیں واپس جانا ہے مدینے۔ تو اب تمام بیبیاں روتی ہوئیں، اپنی واپس الوداع کرتی ہوئیں چلی جا رہی تھیں، اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کہ جو مولا کی بی بی رقیہ سے بڑی بیٹی ہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، بی بی سکینہ کے بالخصوص بہن ہیں، کربلا میں واپسی پہ جب مولا کی بابا کی قبر کو الوداع کر رہی تھی، پہلے لپٹی ہوئی تھی، اور جب سید الساجدین نے فرمایا چلتے ہیں مدینے، واپس چلتے ہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے، تو اٹھی ہیں تو کچھ بین کیے ہیں، الا یا کربلا نودعکی دفینہ، اے کربلا کی مٹی،
ہم تیرے اندر ایک جسم ودیعت امانت کے طور پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لا غسل ولا کفن، جس کو غسل نہیں دیا گیا، جس کو کفن نہیں دیا گیا۔ الا یا کربلا نودعکی جسما، بی بی سکینہ کے بہن ہیں، جب مدینہ سے واپس کربلا پہنچے ہیں، اب کربلا سے الوداع کر رہی ہے مولا حسین کی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، اور واپس جا رہے ہیں مدینہ کی جانب، اور یہ بی بی کہتی جا رہی ہے الا یا کربلا نودعکی جسما، اے کربلا ہم تمہارے اندر ایک جسم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بلا غسل ولا کفن دفینا، ایسا جسم چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو غسل نہیں دیا گیا، جس کو کفن نہیں دیا گیا۔ اے زمین کربلا روح مصطفیٰ کو تیرے اندر چھوڑ کے جا، اے زمین کربلا روح مصطفیٰ کو تیرے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، روح مرتضیٰ کو تیرے اندر چھوڑ۔ روتی ہوئی بیویاں، گریا کرتی ہوئی بیویاں، حسرت کی نگاہوں سے مولا کی قبروں کو دیکھتی ہوئی بیویاں واپس مدینے کی جانب چلی۔ الوداع یا حسین، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔